إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال السلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم فقال ألا تأكلوا۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، اہل عرب کا جو اصل دین تھا وہ دین حنیفی تھا۔ اپنے آپ کو وہ ابراہیمی کہا کرتے تھے، اور یہ بات صحیح بھی ہے۔ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مکہ کے لوگ ہوں، وہ سارے اپنے آپ کو ابراہیمی کہا کرتے تھے۔ باقی جناب اسماعیل کے جو دوسرے بھائی ہیں اسحاق، ان کی نسل سے، اور مکے والے جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوئیں، وہ دین ابراہیمی تقریباً ختم ہی ہو گیا۔ اور اگر کسی کے دل کے اندر یہ جستجو پیدا ہوتی تھی کہ دین ابراہیمی ہے کیا، وہ اس طرح مسخ ہوا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا دین ابراہیمی ہے کیا۔ کچھ چیزیں تھیں جو عرب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دین کی بقایا جات تھی۔ کافی تبدیلیاں آ گئیں، لیکن مکہ کے مشرکوں کے اندر ایک عادت تھی جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی کہ وہ مہمان نواز بڑے تھے۔ میں مکہ کے مشرکین کی بات کر رہا ہوں، اہل عرب تھے۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود ان کے اندر اپنے جد امجد اصلی باپ جناب ابراہیم علیہ السلام کی کچھ عادتیں باقی تھیں۔ اس کے اندر یہ مہمان نوازی کی بھی عادت تھی، ان کی کچھ عادتیں تھیں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس آ کر کھانا کھائیں، ہمارے مہمان بن جائیں۔ کچھ عرب کے لوگ ایسا کیا کرتے کہ ان کے گھر کے پاس جو پہاڑ ہوتا تھا، رات کے وقت وہاں آگ روشن کرتے۔ اس گھر کے قریب پہاڑ پہ آگ روشن کرنا یہ اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ ہمارے ہاں آپ جب چاہیں آ کر کھانا کھائیں، 24 گھنٹے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے غلام وہ بیچتے، ان کے غلام صحراؤں میں جاتے، مسافر خانوں میں جاتے، اور مسافر خانوں میں جانے کے بعد لوگوں کو آ کر کہا کرتے جس نے کھانا کھانا ہے فری میں آ کے کھا لے۔ ایسے ہی صحراؤں کے اندر وہ کتوں کو بھیجا کرتے، کتے ٹرین کیا کرتے، جیسے ہمارے ہاں شکاری کتے ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ کتوں کو ٹرین کرتے، اور پتہ ہوتا تھا یہ فلانے چودھری کا کتا ہے، یہ فلانے چودھری کا کتا ہے، یہ فلانے سردار کا کتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ رات کے پہر وہ کتے چھوڑ دیتے، کتے صحراؤں میں جاتے، مسافر خانوں میں جا کے بھونکتے،
اشارہ اس بات کی طرف ہوتا تھا جو بھوکا ہے وہ آ جائے، ہم اس کی مہمان نوازی کرنے کو تیار ہیں۔ گلیوں میں محلوں میں اعلانات کرواتے۔ عرب کا ایک سردار تھا عبداللہ بن جدعان، بہت بڑا مہمان نواز تھا، اور اس وقت جو اس نے دیگ بنوائی تھی وہ ہر وقت 24 گھنٹے پکتی رہتی تھی، ہزارہا لوگ اس ایک دیگ میں روزانہ کا کھانا کھاتے تھے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو عرب کی عادات تھی، آج بھی ان کے اندر باقی ہیں۔ جن لوگوں نے عرب میں رہائش اختیار کی ہے، خصوصاً سعودی عرب میں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے، میری تائید کریں گے کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، اپنے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ اقبال کہتا دنیا میں دو قومیں ہیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ان کی فطرت میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اپنے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، بندہ صحرائی، یا آپ صحرا میں رہنے والے عرب یا مرد کوہستانی یا بلوچستانی لوگ۔ آج بھی بلوچی لوگ انتہا درجے کے مہمان نواز ہیں، اور آج بھی عرب کے لوگ انتہا درجے کے مہمان نواز ہیں۔ یہی مہمان نوازی کی صفت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بھی تھی۔ آپ یاد کیجئے، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھبرائے، پریشان، ڈرے اور سہمے ہوئے گھر کے اندر آ کر کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کوئی کمبل دے دو، مجھے کمبل دے دو، لقد خشیت علی نفسی، میرے پیچھے کوئی بندہ ہے وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ فطری خوف تھا نا، اتنے بڑے پہاڑ پہ رات کے وقت کسی کا آنا پتہ ہی نہ چلنا، اور پھر ایک غار کے اندر ایک بندے کی جگہ ہے۔ آپ پڑھیں مستنصر حسین تارڑ کی ایک کتاب غار ہرا میں ایک رات، آپ کو اس کا محل وقوع سارا سمجھ آ جائے گا۔ غار ہرا میں اور ایک رات گزار کر پوری کتاب لکھی، غار ہرا کا محل وقوع کیا چیز ہے سارا بتایا اس نے۔ وہاں ایک بندہ مشکل سے جاتا ہے، اچانک جبریل امین آتے ہیں اور گلا دباتے ہیں، یہاں سے پکڑتے ہیں، زور سے دباتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ پہلے وحی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھبراتے ہوئے کہتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے لگتا ہے کوئی مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم علیہ السلام کی مزاج شناسہ تھی، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا، قتل ہونا ذلت کی موت ہے۔ کوئی بندہ کسی کو قتل کر جائے، لوگ انگلیاں اٹھا کر کہتے ہیں کسی وجہ سے مارا ہوگا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سوشل ایکٹیویٹیز، کیونکہ آپ علیہ السلام ایک سوشل ورکر تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں بیان فرمائی۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں، آپ مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، حق اور سچ بات کرتے ہیں، لوگوں کا حق پہ غصب کرتا ہے واپس لے کے دیتے ہیں، وتقر الضیف، اور آپ میں یہ خوبی ہے آپ مہمانوں کی مہمان نوازی بھی کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی خوبی ہے کہ پہلی وحی کے بعد اسپیشل کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کون قتل کر سکتا ہے، آپ تو مہمان نواز ہیں۔ عرب کے لوگوں میں صفت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں صفت۔ پھر جب شریعت اسلامیہ آئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سے مہمان نوازی کو ایمان کا حصہ بنا دیا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے اپنے مہمان کی عزت کرے، احترام کرے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان نوازی پہ جنت کی بشارت دی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے اندر پہلی دفعہ تشریف لے کر گئے، پورا مدینہ سمٹ آیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی دیکھنے کے لیے چلا گیا، اس وقت تک یہودی تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہتے ہیں میں بھی دیکھنے کے لیے چلا گیا، پورا مدینہ آیا ہوا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک دیکھا تو میں نے کہا لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ بتاتا ہے یہ بندہ جھوٹا نہیں ہے، یہ چہرہ روشن ہے، خوبصورت ہے، باوقار ہے، سچا ہے، یہ بندہ سچا نبی ہے۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی، اعبد الرحمن، اوے اللہ کی عبادت کرو، وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، ایک دوسرے کی مہمان نوازی کیا کرو، وَأَفْشُ السَّلَامَ، ایک دوسرے کو سلام میں پہل کیا کرو، تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَام، تم بڑے سکون اطمینان کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ مہمان نوازی پہ جنت ہے۔
اور ایک روایت میں آتا ہے مہمان نواز کو اللہ رب العالمین جنت میں اسپیشل کمرے دیں گے. ان فی الجنت لغرفا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت میں نا اللہ نے کچھ خاص کمرے رکھے ہیں. ان فی الجنت لغرفا، جنت میں کچھ ایسے خاص کمرے ہیں. یرا ظاہرها من بطونها، اندر شیشے ایسے لگے ہوئے ہیں کہ اندر جو بیٹھا ہے اسے سارا باہر نظر آتا ہے. وباطنها من ظہورها، اور جو باہر کھڑا ہے اسے اندر کیا ہے سارا نظر آ رہا ہے. فقام الیہ اعرابی، ایک دیہاتی صحابی کھڑا ہو کر کہنے لگا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ خاص کمرے کس کو ملنے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لمن اطاب الکلام، یہ اس بندے کے لیے جو اچھی گفتگو کرے گا، دینداری کی گفتگو کرے گا، صحیح بات کرے گا. واطعم الطعام، اور لوگوں کی مہمان نوازی کرے گا. اسی وجہ سے، اسی بات سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی تربیت ہوئی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ طاق میں رہتے تھے کوئی مہمان ملے اسے ہم اپنے گھر کے اندر لے جائیں. وہ اس جستجو میں رہتے تھے کوئی مہمان مل جائے اسے اپنے گھر کے اندر لے کے چلے جائیں، خواہ ہمارے بچے بھوکے سو جائیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی مجھے کھانا کھلائیں، مجھے بھوک لگی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10-11 گھروں میں پیغام بھیجا، 10-11 گھروں میں کھانے کے لیے ایک لقمہ تک نہیں تھا، کچھ تھا ہی نہیں کھانے کے لیے، نہ اپنے کھانے کے لیے نہ مہمان کو کھلانے کے لیے. ایک صحابی کہنے لگے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یا کوئی اور، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں میرے ساتھ بھیج دیں. وہ گھر کے اندر مہمان لے کر چلے گئے، بیوی کو کہنے لگے کھانے کو کچھ ہے؟ بیوی نے کہا صرف بچوں کا کھانا اور کچھ بھی نہیں ہے، میرا تیرا بھی نہیں ہے، بچوں کا کھانا ہے. اس نے کہا نوم الصبیہ، بی بی مہمان کو بھوکا سلا دو، بچوں کو بھوکا سلاؤ. نوم الصبیہ، بچوں کو بھوکا سلاؤ. وقربی للضیف، اور جتنا کھانا سارا مہمان کے آگے لا کے رکھ دو. اور کہا جب کھانا کھانا شروع کرے نا تم دھیرے سے آ کے پتہ نہ لگنے دینا، اور لالٹین یا دیا ہے وہ بجھا دینا. اس بیگم نے، اللہ اکبر، میں کہا کرتا ہوں مارکیٹ میں ایسی بیگمیں آنا بند ہو گئی. کوئی خوش نصیب ہی ہے جسے اس طرح کی بیگم مل جائے جو شوہر کی اتنی تابع دار ہو، تابع فرمان ہو. اللہ اکبر. اس کو کہتا ہے بچوں کو بھوکا سلاؤ، خود بھی بھوکی رہ جاؤ، اور ہیلے بہانے سے چراغ بجھا دینا. کھانا شروع کرنے لگے، چراغ بجھا دیا. وہ صحابی ایسے ایسے منہ مارتے رہے کہ مہمان سمجھے کہ میزبان کھا رہا ہے. سارا کھانا مہمان کو کھلا دیا. اللہ کے نبی میزبان صبح گیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پوچھتے ہیں یار تم نے رات کیا کیا تھا؟ اس سے پوچھا جی کیا ہوا؟ کہا اللہ تیرے اوپر مسکرایا ہے، اللہ اتنا خوش ہوا ہے، اللہ نے تیری شان میں قرآن کی آیت نازل کی ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. قیامت تک تیرے حق میں یہ بات پڑھی جاتی رہے گی. اللہ قرآن میں کہتے پیغمبر آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے، آپ کے صحابہ اتنے مہمان نواز ہیں، خود بھوکے سو جاتے ہیں، بچوں کو بھوکا سلاتے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلا کے بیچتے ہیں. یہ ہے صحابہ اکرام کی تو تربیت ہوئی تھی، اس کا ایک عملی مظاہرہ. اور وقت کے ساتھ ساتھ جہاں ہمارے اندر سے دیگر دینداری چیزیں ختم ہو گئی ہیں نا، وہاں مہمان نوازی کا وصف بھی ختم ہو گیا ہے. وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا، کیا وقت تھا جب فکر رہا کرتی تھی، کیا وقت تھا جب فکر رہا کرتی تھی، مہمان کوئی آئے تو کھانا کھاؤ. یہ عرب کے لوگوں کی آج بھی صفت ہے. میں جب پڑھنے کے لیے گیا تھا آج سے 16 سال پہلے، میں نے پہلی دفعہ جس شخص کے دسترخوان پہ روزہ افطار کیا تھا، پہلی دفعہ عرب کے لوگ، میں نے شروع میں کہہ دیا اپنے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. اللہ شاہد 16 سال پہلے جس بندے کے دسترخوان پہ میں نے مسجد نبوی میں رمضان کی پہلی افطاری کی تھی، آج سے 4 سال پہلے میں عمرہ کرنے کے لیے، 5 سال پہلے عمرہ کرنے کے لیے گیا. میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، میرا پہلا دن تھا، وہی بندہ میرے پاس آ گیا، مجھ سے سلام دعا لے کے میرا نام لے کے مجھے مخاطب کیا اور مجھے کہنے لگا تم یہاں سے پڑھ کے چلے گئے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کیا کر رہے ہو؟ میں نے سارا بتایا، عمرے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا تم جب پہلی دفعہ آئے تھے تم نے میرے دسترخوان پہ افطاری کی تھی. مجھے سب کا پتہ ہے کون کون میرے دسترخوان پہ افطاری کرتا ہے. آج بھی عرب کے اندر آپ مسجد نبوی میں چلے جائیں، بیت اللہ میں چلے جائیں، کسی بھی ملک میں ان کے شہروں میں مسجدوں میں چلے جائیں، آپ کو دسترخوان کے ڈھیر لگیں گے.
اور ہماری طرح نہیں ہے ایک چیز دے دی 2 چیز دے دی، وہ ایک مانگو تو 100 200 چیزیں آگے سے دیتے ہیں. یہ ان کے اندر آج بھی صفت پائی جاتی ہے. لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ کسی نے کہا تھا کیا وقت تھا جب فکر رہا کرتی تھی مہمان کوئی آئے تو کھانا کھاؤں، اب وقت ہے کہ بیٹھا سوچ رہا ہوں یہ شخص چلا جائے تو کھانا کھاؤں، یہ شخص چلا جائے تو کھانا کھاؤں. تو کسی نے کہا تھا ہم اپنے مکان کو تالا لگانے والے ہیں، سنا ہے گھر میں مہمان آنے والے ہیں. ہم فکری اعتبار سے کتنے ہلکے ہو گئے، ہمیں نہیں پتہ یہ ایمان کا حصہ ہے. اور موضوع ہے ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی جو مہمان نوازی کے سورہ زاریات کے اندر 10 آداب ذکر کیے ہیں. اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ مہمان نوازی ہمارے لیے دشوار کی ہو گئی ہے اس لیے کہ ہم اپنی حیثیت سے باہر جاتے ہیں. ہم اپنی حیثیت سے باہر جاتے ہیں. ہمارا ذہن یہ بن گیا ہے جب تک مرغن غذائیں نہیں ہوں گی، لش پش نہیں ہوگا، دنیا جہاں کی چیزیں دسترخوان پر نہیں ہوں گی، مہمان نوازی نہیں ہوگی. اللہ کے بندوں نہیں، مہمان نوازی صرف اپنی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے. اس کو ذہن میں رکھ کے مہمان نوازی کریں، کوئی مشکل نہیں ہے. اب آتے ہیں جمعے کے دوسرے حصے کی جانب کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے مہمان نواز تھے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں خود ہمیں پوچھتے ہیں هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. پیغمبر آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بڑے ہی عمدہ اور بڑے ہی بہترین مہمان آئے تھے. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، وہ داخل ہوئے اور آ کر کہنے لگے السلام علیکم. قال سلام قوم منکرون. ابراہیم نے کہا سلامتی ہو اس قوم پر جن کو میں جانتا نہیں ہوں. فراغ الی اہلہ، ابراہیم چپکے سے اپنی بیگم کے پاس گئے. فجاء بعجل سمین، وہ ایک بنا ہوا پورا روسٹ کر کے جو ہے وہ بچڑا لے آئے. فقربہ الیہم، پورا بچڑا ان کے سامنے رکھ کر کہا الا تاکلون، بھائی کیا بات ہے آپ لوگ کھانا کیوں نہیں کھا رہے. فاوجس منہم خیفہ، جب وہ فرشتے تھے وہ کیسے کھاتے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ کھانا نہیں کھا رہے. ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، یار پتہ نہیں میرے دشمن ہے، یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے. اب یہ 4 آیات ہیں، ہم ان آیات کے اوپر غور کریں. مہمان نوازی اگر ہم ویسے غور کریں تو یہی سمجھ آتی ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تھے، انہوں نے السلام علیکم کہا، انہوں نے وعلیکم السلام کہہ دیا، جا کر کھانا لائے، ان کو کہا کھاتے کیوں نہیں. لیکن اللہ کے بندو اس کے اندر جو ہمارے لیے سبق ہے، پہلی بات یہ ہے اللہ فرماتے ہیں هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. انسان کا مہمان کون ہونا چاہیے؟ نیک لوگ ہونے چاہیے. لا یاکل طعامک الا تقی. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے دسترخوان پہ صرف اللہ والا ہی بیٹھنا چاہیے. آج میں دیکھوں، ہم دیکھیں، ہم جب دعوتیں کرتے ہیں، مہمان کسی کو بلاتے ہیں، ہم عہدہ دیکھتے ہیں، کرسی دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں، دنیا جہاں کی قباحتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے غریب مسکین کو بھی بلانا ہے. ہم اپنے مفاد سامنے رکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. تمہیں پتہ ہے کہ ابراہیم کے پاس باعزت مہمان آئے تھے. وہ باعزت مہمان کون تھے؟ وہ فرشتے تھے. شادی بیاہ کے اوپر غریب رشتہ داروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بلاتے نہیں ہیں، جن سے نیوتا ملنے کی امید نہیں ہوتی، نہ ولیمے پہ بلاتے ہیں نہ بارات پہ بلاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بدترین ولیمہ وہ ہے، شر اور گندہ ولیمہ وہ ہے جس کے اندر غریبوں کو نظر انداز کر کے امیروں کو بلایا جاتا ہے. مکرمین. اللہ کے بندو دعوتیں کرو، نیک لوگوں کی کرو، صالحین کی کرو، نمازیوں کی کرو، پرہیزگاروں کی کرو. اور دوسری چیز فقالوا سلاما، وہ دیندار تھے، انہوں نے کہا السلام علیکم. مہمان آتے ہی جو ہے وہ دوسری خوشخبریاں نہ لگائے. دوسرا ادب یہ ہے سلام. اور تیسرا ادب ابراہیم علیہ السلام بھی جواباً فرماتے ہیں سلام قوم منکرون. تیسری چیز ہے سلام کا جواب دیتے ہیں. اور چوتھی بات کیا ہے؟ قوم منکرون. میں اس قوم کو سلام کہتا ہوں جس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ کھانا اس کو کھلائے جس کو جانتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی صفت کیا ہے؟ کہتے مجھے نہیں پتا کہ آپ کون ہیں، مجھے نہیں پتا، میں آپ کو نہیں جانتا. قوم منکرون، میں بالکل آپ کو نہیں جانتا، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں سے چلے جائیں. آپ تشریف رکھیں، بیٹھیں، خوش آمدید، ویلکم، مرحبا، وعلیکم السلام. فراغ. پانچویں چیز فراغ.
راغ عربی زبان میں کہتے ہیں کسی کام کے لیے اس طرح جانا کہ ساتھ والے کو پتہ نہ چلے کہ کس کام کے لیے جا رہا ہے. یہ مہمان نوازی یوں کی جاتی ہے. مہمان نوازی یوں کی جاتی ہے کہ مہمانوں کو کانوں کان خبر نہ ہو بندہ جا کر رہا ہے. میں آپ کے لیے پانی لے کر آؤں, میں آپ کے لیے کھانا لے کر آؤں. یہ ہمارے تو مشرقی آداب ہو سکتے ہیں, پنجاب کے آداب ہو سکتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہرگز نہیں ہے. راغ عربی زبان میں کہتے ہیں کسی کام کے لیے اس طرح جانا کہ ساتھ والے بندوں کو پتہ نہ چلے. یوں مہمان کے لیے کھانا لینے جائیں کہ مہمان کو پتہ بھی نہ چلے یہ کس کام کے لیے جا رہا ہے. بس میں ابھی آیا, فراغا, چپکے سے گئے, خاموشی سے گئے, بغیر بتائے گئے. الی اہلہ, چھٹا ادب. کس کے پاس کھانا لینے کے لیے گئے؟ کسی فوڈ پانڈا کو میسج کیا, نیٹ آن کیا, کسی جو ہے وہ باربیکیو والے کے پاس چلے گئے, تکے کباب والے کے پاس چلے گئے. الی اہلہ, وہ گرانے تباہ کیے ہوتے ہیں. بیگمات کا وہ جو پیس آج کل دنیا میں آنے بند ہو گئے ہیں نا, اللہ ماشاء اللہ, وہ وجہ یہ ہے کہ مہمان آتا ہے کہتے جاؤ باہر سے پکڑ کر لے آؤ, فلانی چیز لے آؤ, فلانی چیز لے آؤ. پر بندہ ہے, اللہ کے بندو, ایسا بندہ خاک پیسہ بچائے گا. ایسی عورت خاک خاوند کی خدمت کرے گی, اور ایسی عورت تو اجھاڑ کے رکھ دے گی سارا کچھ. فراغ الی اہلہ, کھانا کس سے بنوایا ہے؟ اپنی بیگم کا. چل کھانا بنا, مہمان آئے ہیں, باہر سے نہیں لے کے آنا, کسی فوڈ پانڈا والے کو نہیں کہنا, کسی فلانے کو نہیں کہنا, تم ہی نے کھانا بنانا. کہتے کم خرچ بالا نشی, اللہ کے بندو صحت افزا کھانا گھر میں بنے گا, اور زیادہ مقدار میں بنے گا, تھوڑے پیسوں میں بن جائے گا. اور اس کے اندر عورت کی پریکٹس ہوتی رہے گی, 1 دفعہ بنائے گی, 2 دفعہ بنائے گی, 10 دفعہ بنائے گی. یہاں اگر خواتین میری یہ بات سنیں ان کی معذرت کے ساتھ, یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. ماں کے اپنے پیچھے والے آتے ہیں تو وہ اس کا سر درد بھی ختم ہو جاتا ہے, گھٹوں کی جو ہے وہ درد بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ پٹکا باندھ کے اب پورے گھر چ پمیریاں کر پھر دیے. ویسے اس سے ہلا نہیں جاتا, اس کا بی پی بھی ہائی ہے, شوگر بھی فلاں ہے. اپنے آ جائے تو جناب والا وہ ایسی پھرکی کی طرح گھومتی ہے پورے گھر کے اندر جیسے 25 سال کی نوجوان ہے. اور جو بہو ہوتی ہے وہ جناب کمرے کی لائٹیں بن کے سر پہ پردہ ڈال کے وہ بیٹھ جاتی ہے, میرا سر دکھتا ہے. اور اگر اس کے پچھلے آ جائے پھر ساس کو اچانک اپنی بیماریاں یاد آ جاتی ہیں, اور پھر بہو پمیریاں اگر پورے گھر چکومتی ہے. اللہ کے بندو یہ کام نہ کرو. فراغ الی اہلہ, اسوہ ابراہیمی یہ ہے. گھر کے اندر کھانا بنے, صحت والا ہوگا, اور کم خرچ لگے گا, وقت لگے گا. اور گھی تمہارے گھر کا, پیاز تمہارے گھر کا, ٹماٹر تمہارے گھر کے, ادرک تمہارا گھر, ساری کچھ چیزیں تمہارے گھر کے اندر پڑی ہیں. تھوڑی سی ہمت ہی کرنی ہے. اور تھوڑی سی ہمت کرنے کے بعد کیا ہوگا, جو جتنا باہر سے لے کے آتے نا 3-4 ہزار کا, میرے خیال کے اندر ایک تو 1000-1500 میں سارا کام ہو جانا ہے, اور دوسرا 2-3 دن تک وہ کھانا ختم ہی نہیں ہونا. فراغ الی اہلہ, اپنے گھر کے اندر کھانا منگوائے. فجاء, ابراہیم علیہ السلام اس دور میں سب سے عظیم انسان ہے, دنیا میں سب سے عظیم نبی کریم علیہ السلام ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کے بعد جو سب سے عظیم ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہے. مہمان کی خدمت خود کی جاتی ہے. فجاء, خود کھانا لے کر آئے, آپ نے نوکروں کو نہیں بلایا. فجاء, خود آئے, مہمان کے پاس لے کر آئے. یہ صفت بھی میں نے عرب میں اور بلوچوں میں دیکھی ہے. وقت نہیں, ورنہ مجھے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ 3-4 دن رہنے کا طائف میں اتفاق ہوا تھا. میں دنگ رہ گیا تھا ان کی مہمان نوازی دیکھ کر. فجاء, خود آئے ان کے پاس کھانا لے کر. مہمان کو یہ نہیں کہا فلانے کمرے میں آ جاؤ, اس کو تکلیف نہیں دی. بعجل سمین, جتنا تھا وہ سارا ہی لے کر آ گئے. جتنا کھانا تھا وہ پورے کا پورا بچڑا لے کر آ گئے. یہ صفت بھی میں نے عرب میں دیکھی ہے. وہ جب کسی کی دعوت کرتے ہیں اس کے لیے پورے کا پورا بکرا روسٹ کر کے لے آتے ہیں. فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم, خود اپنے ہاتھوں سے آگے کیا, خود اپنے ہاتھوں سے مہمان کی خدمت کیجیے. فقال, جب دیکھا کھاتے نہیں ہیں, مہمان بے زبان ہوتا ہے, شرماتا بھی ہے, بسا اوقات بے تکلفی ہوتی ہے. اس بے تکلفی کے اندر تو انسان کھا پی لیتا ہے, موج مستی کر لیتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے 10واں سبق یہ ملتا ہے کہ فقال الا تاکلون, مہمان کو خود کہے بھائی آپ یہ بھی لیں, وہ بھی لیں, یہ بھی لیں. عام طور پر ڈشیں زیادہ ہوتی ہیں تو مہمان شرماتا ہے, وہ سامنے والی چیز کو لے لیتا ہے تو وہ ہچکچاتا ہے کہ میں دوسری چیزوں کو ہاتھ لگاؤں. یہ 10واں ادب ہے کہ آپ خود مہمان کے آگے چیزیں پیش کریں. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
अल्हम्दुलिल्लाहि अला इहसानी वश्शुक्रु लहु अला तौफ़ीक़िही वम्तिनानी व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह तअज़ीमन लिशानी व अशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अद्दाइया इला रिज़वानी अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व इख़वानी अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़ात है उनके साथ हमारा एक रूहानी और जज्बाती ताल्लुक़ है। एक बड़ा ही बेदीन से बेदीन भी बंदा हो ना, तो जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अतहर की बारी आती है तो फिर वहाँ न क़वानीन देखे जाते हैं, न ज़ाब्ते और कायदे देखे जाते हैं। वहाँ सिर्फ़ जज्बात, एहतराम और वक़ार को सामने रखा जाता है। आप अहबाब के इल्म में होगा, पेशावर की अदालत के अंदर ही खालिद ख़ान नामी एक नौजवान ने एक बंदे को बड़ी अदालत में कत्ल कर दिया। अब वजह क्या बनी, मैंने ख़ुद उस बंदे की वीडियोज़ देखी, मेरे पास अब भी मोबाइल में मौजूद हैं, जो देखना चाहे वो देख सकता है। 3 साल से उसके ऊपर केस चल रहा है। अदालत हर दफ़ा स्टे पे स्टे, अगली तारीख। 3 साल से ये तमाशा लगा हुआ था। जो मैंने वीडियो देखी है उसके अंदर वो सराहतन कहता है मैं मसीह हूँ, मैं मेहदी मऊद हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। यानी कि वो सराहतन 295 का मुर्तकिब हो रहा है। 3 साल से उसके ऊपर केस चल रहा था। भाई जब अदालतें कत्ल नहीं फैसले नहीं करेंगी, लोग खुद फैसले करेंगे, फिर नताइज भुगतना पड़ेंगे, फिर पूरी कौम दुनिया देखेगी यहाँ हो क्या रहा है। सिर्फ ये एक बंदा नहीं है, अल्लाह की कसम पाकिस्तान में वाहिद जज जिसे सज़ा दी गई है ना, जस्टिस शौकत सिद्दीकी है। उसके हक में कोई क्यों नहीं खड़ा? वो मुल्हिद नहीं था, सेकुलर नहीं था। फाइज ईसा सेकुलर मुल्हिद जहन का आदमी है, इसलिए जज कम्युनिटी वकला उसके हक में खड़े हो गए। इसके हक में खड़े क्यों नहीं हुए? नईम सिद्दीकी का भाई है शौकत सिद्दीकी, बहुत बड़े आलिम थे नईम सिद्दीकी, उनका भाई है छोटा। उसने जब कुछ रिमार्क्स दिए थे नबी अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और एहतराम के बारे में, तो आसमा जहांगीर मरगी खन्नास लानती ने कहा था इसको किसी जुमा पढ़ाने के लिए लगा दो, उसका फैसला पढ़े जो उसने नबी अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त के बारे में लिखा है। इस बंदे ने सबसे पहले फेसबुक पे जो एक पूरी मुहिम के साथ नबी करीम अलैहिस्सलाम की किरदार कुशी जारी थी, अज़वाज मुतहरात की तौहीन जारी थी, उस बंदे ने सबसे पहले नोटिस लिया था और उस बंदे ने सबसे पहले ये तमाम लोगों के पेजेस बंद करा के मुकदमात दायर की। ये एक बंदा नहीं है, एक सिंध के अंदर भी एक बंदा है जिससे C-295 के तहत फांसी की सज़ा हो गई है, गवर्नमेंट फांसी नहीं दे रही, और उसने इकरार भी किया है तौहीन रसालत का, और इस्तिग़ासा की गवाहियाँ भी हैं, वीडियो भी हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि इस चीज़ का ताल्लुक़ हमारे जज्बात के साथ है, या अपने कानून अपने पास ही रखें। अगर आप ऐसा करेंगे फिर लोग ऐसा ही करेंगे। हम ऐसे किसी बंदे को मैं ज़ाती तौर पर तो बुरा नहीं समझता, लेकिन ये अमल का रद्द अमल है जब अदालतें खुद इंसाफ नहीं, जिसको सज़ा देनी होती है रोज़ाना की बुनियाद पे फैसले कर देते हैं, रातों को 3-3, 4-4 बजे तक कचहरियाँ लगाते हैं। जब यहाँ बात आती है तो तरीक़ों पे तरीक़ें डालते हैं। और दूसरी गुजारिश ये है, कल इंशाअल्लाह ईद हम सुबह 6 बजे मस्जिद में ही अदा करेंगे। तमाम अहबाब वक़्त पे तशरीफ़ लाएँ। आप हज़रात आगाह हैं, हमारी जो रूटीन है, आदत है, 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं किया जाता। आपसे गुजारिश है वक्त मुकर्रर पे तमाम अहबाब तशरीफ़ लाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।